کہ ممکن ہے لوگ یہ بات سن کر حیران ہو جائیں گے کہ ولادت تو ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے، پیدائش تو ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے، تو دو دو ولادتیں کیسی ہو گئی؟ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ولادت 8 یا 12 ربیع الاول علی اختلاف الاقوال ہوئی، پہلی ولادت، اور دوسری ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کے بعد ہوئی۔ 8 یا 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جسمانی ہوئی، اور 40 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت روحانی ہوئی۔ 8 یا 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال دنیا میں ظاہر ہوا۔ بچوں توجہ، ورنہ میں بات کر سکتا ہے، یاد رکھیں ذرا نہ بیٹھوں تو بات کر سکتا ہے، میں صرف دفتر کے لفظ ہے۔ 8 یا 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال دنیا میں ظاہر ہوا، اور 40 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دنیا میں ظاہر ہوا۔ تو ایک جمال کی حیثیت سے ولادت ہوئی اور ایک کمال کی حیثیت سے ولادت ہوئی، اور دونوں ولادتوں میں ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، عبادت اور طاعت ہے۔ ہم دونوں ولادتوں کے قائل ہیں، جمال کے بھی قائل ہیں، کمال کے بھی قائل ہیں، جسمانی ولادت کے بھی قائل ہیں، روحانی ولادت کے بھی قائل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر جمال ظاہر ہونا، یہ تمام عالم روایات کے اندر تو اختلاف ہے، لیکن یہ یاد رکھو مہینے کے اندر اختلاف نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ وہ ربیع الاول ہی ہے۔ حضرت مولانا حکیم الاسلام حضرت مولانا طیب قاسمی رحمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ولادتیں ہوئی، 2 ولادتیں ہوئی، ایک جسمانی ولادت ہوئی اور ایک روحانی ولادت ہوئی۔ فرمائے کہ ممکن ہے لوگ یہ بات سن کر حیران ہو جائیں گے کہ ولادت تو ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے، پیدائش تو ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے، تو دو دو ولادتیں کیسی ہو گئی؟ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ولادت 8 یا 12 ربیع الاول علی اختلاف الاقوال ہوئی، پہلی ولادت، اور دوسری ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کے بعد ہوئی۔ 8 یا 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جسمانی ہوئی، اور 40 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت روحانی ہوئی۔ 8 یا 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال، 8 یا 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال دنیا میں ظاہر ہوا، اور 40 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دنیا میں ظاہر ہوا۔
تو ایک جمال کی حیثیت سے ولادت ہوئی اور ایک کمال کی حیثیت سے ولادت ہوئی، اور دونوں ولادتوں میں ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، عبادت اور طاعت ہے۔ ہم دونوں ولادتوں کے قائل ہیں، جمال کے بھی قائل ہیں، کمال کے بھی قائل ہیں، جسمانی ولادت کے بھی قائل ہیں، روحانی ولادت کے بھی قائل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر جمال ظاہر ہونا یہ تمام عالم کے لیے ایک بہترین نعمت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دنیا کے اندر ظاہر ہونا یہ اس سے بڑھ کر بڑی نعمت ہے۔ تو جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی امتیازی شان رکھتی ہے، اور کمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی امتیازی شان رکھتی ہے۔ جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتیازی شان رکھتی ہے کہ آپ جیسا حسین جمیل صاحب جمال والا اس دنیا کے اندر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، اور آپ جیسے باکمال اس دنیا کے اندر کوئی پیدا نہیں ہوا۔ فرق اتنا ہے کہ نہ جمال کی کوئی نظیر ہے، نہ جمال کی کوئی نظیر ہے، نہ کمال کی کوئی نظیر ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آج یا 12 ربیع الاول کو ہمارے سامنے جو ظہور ہوا وہ محمد ابن عبداللہ کا ہوا، اور 40 سال کے بعد ہمارے سامنے جو ظہور ہوا وہ محمد رسول اللہ کا ہوا۔ اس وقت آپ ابن عبداللہ کی صورت میں دنیا میں تشریف لائے، اور 40 سال کے بعد آپ محمد رسول اللہ کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ پہلی ولادت کو اہمیت دی جاتی ہے، اور اسی ذکر کو ذکر میلاد کہتے ہیں، حالانکہ یہ میلاد کا ابتدائی درجہ ہے، اور حقیقی میلاد وہ میلاد ہے جو 40 سال کے بعد ہوئی، تو 40 سال کے بعد ہوئی۔ اب مثال کے طور پر پہلی ولادت جسمانی ہے، اس ولادت کے اندر ہمارے لیے عمل کا کوئی نمونہ موجود نہیں۔ پہلی ولادت میں ہمارے لیے عمل کا کوئی نمونہ موجود نہیں ہے، جبکہ دوسری ولادت کے اندر ہمارے لیے عمل کے نمونے موجود ہیں۔ مثال کے طور پر کہ پہلی ولادت، غور کرنے کی بات ہے، پہلی ولادت وہ جمال کی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حسین جمیل تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک، آپ کا دندان مبارک، آپ کا بدن مبارک، آپ کی زلفیں مبارک، پورا جسم مبارک انتہائی حسین جمیل ہے۔ یہ خوشی کی انتہا ہے، اور ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کائنات کے اندر کوئی حسین جمیل پیدا ہی نہیں ہوا۔ اس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے، لیکن میرے محترم دوست اور بزرگوں، پہلی ولادت جو جمال کی ہوئی اس کے اندر ہمارے لیے عمل کا نمونہ موجود نہیں ہے، اور دوسری ولادت جو 40 سال کے بعد ہوئی اس کے اندر ہمارے لیے عمل کے نمونے موجود ہیں۔ کیا نمونہ ہے کہ آپ کا ایمان ایسا تھا، آپ کا عقیدہ ایسا تھا، آپ کے اعمال ایسے تھے، نماز ایسی تھی، حج ایسا تھا، زکات ایسی تھی، اور اسی طرح جہاد ایسا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز پڑھی ویسے ہم بھی نماز پڑھیں گے۔ آپ علیہ السلام نے جیسے روزے رکھے ہم بھی ایسے روزے رکھیں گے۔
آپ